اتنی خوبصورت ہے یہ روایت، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس اس ایک روایت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تو زندگی سنور جائے گی، دنیا اور آخرت کے حسنات مل جائیں گے۔ ایک صلوات کا عطیہ دیجیے گا، پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صل علی محمد۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں مبعوث برسالت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے مجھے وحی کی کہ میں 9 چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاروں۔ 9 نصیحتیں کی اللہ نے مجھے۔ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نبی کار نبوت کا آغاز کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ 9 باتوں کا خیال کیجیے گا زندگی بھر۔ اوصانی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے وصیت کی 9 امور کی۔ اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، سب سے پہلے تو اللہ نے یہ وصیت کی کہ چاہے تنہائی میں آپ ہوں یا مجمع میں آپ ہوں، اخلاص ہمیشہ باقی رکھیں، پہلی بات۔ والعدل فی الرضا والغضب، اللہ نے دوسری نصیحت یہ کی کہ چاہے رضا یعنی خوش ہیں آپ، والغضب یا غصے میں، العدل فی الرضا والغضب، عدالت کو نہ چھوڑیں۔ کبھی کبھی ہم خوشی میں بھی عدالت چھوڑ دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اس کو ایسے مناتے ہیں کہ جو عدالت کے دائرے سے باہر ہے، اور غضب کے عالم میں تو چھوڑ ہی دیتے ہیں بالکل، اس لیے کہ جب غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، دیکھیں کسی کو فیڈ بیک دینا ادب اخلاق سے یہ منع نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیڈ بیک کے ساتھ ہمارے ٹونٹ کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے، ہمارے طنز و تانے بھی قبول کیے جائیں، اور اس پہ بھی کوئی برا نہ مانے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے اپنی ایک بات کہنی ہے، آپ طریقے سے بات کیجیے۔ العدل فی الرضا والغضب، خوشی اور غضب کے عالم میں عدالت۔ والقسط فی الفقر والغنا، بہت امپورٹنٹ ہے، فرمایا چاہے تم ثروت مند ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، میانہ روی کو نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ جب بینک بیلنس بہت زیادہ بڑھ جائے اور کریڈٹ کارڈ کی لمٹ بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر ہری ہری سوج رہی ہوتی انسان کو، وہ میانہ روی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی حد سے ایکسیڈ کرتا ہے بہت۔ اور اس وقت کا جو مٹیریلسٹک سسٹم اور نظام ہے وہ آپ کے دل میں ان خواہشات اور جذبات کو ابھارتا بھی ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، جب تک میرے پاس فلاں قسم کی گاڑی نہ ہو یا فلاں قسم کا موبائل نہ ہو یا اس طرح سے نہ ہو یا اتنی پراپرٹی یا اتنی میری ٹریولنگ نہ ہو یا اتنا میرا، اس وقت تک چین نہیں ملتا۔ آپ میانہ روی رکھیں، اچھا کمائیں انشاءاللہ، لیکن میانہ روی کے ساتھ خرچ کریں۔ اس کے بعد یہ 3 امور ہیں، یہ ٹرائنگل ہے، زندگی سکون سے گزرے گی، یہ ٹرائنگل سمجھ لیں۔ فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، کوشش کرو کہ جوڑ لو، جو تم پر ظلم کرے کوشش کرو کہ معاف کر دو، اور جو محروم کرے اسے عطا کر دو۔ یہ ٹرائنگل زندگی آرام سے سکون میں گزرے گی۔ جو توڑے اس سے جوڑ لو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو محروم کرے اسے عطا کر دو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، یہ اس کا تعلق معاشرتی معاملات سے، پھر ایک نصیحت ہے پرسنل معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کی کہ جب خاموش رہو تو فکر کے ساتھ خاموش رہو، یعنی غور و فکر کرو۔ وَمَنطِقِ ذِکْرَ، جب بولو تو ذکر بولو۔ وَنَظَرِ عَبْرَ، جب دیکھو تو عبرت کی نگاہ دیکھو۔